بعد سے پوچھتے ہیں میں اپنی بیوی کو نماز کا کہتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ اکثر گھروں کا ہے کہ خواتین کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی۔ اب اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہوں گی، یقیناً ہوتی ہیں۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کپڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کے لیے، خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر کوئی عذر نہ ہو، ایسی کوئی صورتحال نہ پائی جائے، اس عذر کی بنا پر نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے۔ میں ابھی اس کا حل بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تاہم یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیوی کو جناب اگر وہ کھانا نہ بنائیں تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جناب کوئی اور قدم بھی اٹھائیں، کچھ سختی والا قدم اٹھائیں۔ تو جب دنیا داری کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے آپ جناب سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو سختی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ مفہوم آیت یہ ہے، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ٹالتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کی بیوی کے جناب بستر کے نیچے آگ لگی ہو، آپ کیا کریں گے؟ جناب بڑی زبردستی جناب سختی کے ساتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اٹھ جاؤ، کہیں تمہارا جناب کوئی کپڑے تمہارے جل نہ جائیں، بستر نہ جل جائے۔ تو جناب ایک جہنم کی بھی آگ ہے جو کہ یقینی طور پہ جلا دے گی۔ تو اس لیے اپنے ان تمام تر معاملات کو، آخرت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی پر آپ سختی کریں اور سختی کے ساتھ نماز پڑھائیں۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر بندہ سربراہ ہے اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو بیوی آپ کے ماتحت ہے، اس کو جناب سختی کے ساتھ نماز کے بارے میں کہیں۔ ایک حدیث سنا دیں اس کو، ہمارا پروگرام دکھائیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جناب ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قارون، شداد، حامان اور جتنے بڑے بڑے کافر ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ کریں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یا کوئی بھی بندہ جس کا حشر، جس کا آخرت کے اندر جناب ان کا ساتھ ہو، ان کفار کا ساتھ ہو؟ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔ اگر نہیں پسند کرے گا تو پھر سختی کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جناب اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ میں زجر و توبیح کے لیے یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ورنہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیوی جب نافرمان ہو تو اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ پہلے اول طور پہ آپ اس کو سمجھائیں، دوسرے نمبر پر جناب آپ اس سے اس کی کوئی ڈیمانڈز ایسی ہیں ان کو پورا نہ کریں، شاپنگ پہ نہ لے کے جائیں، کہیں جی یہ کام کرو گی، نماز پڑھو گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے، جو میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ بچے اگر پیشاب کر دیتے ہیں تو ان کپڑوں کو دھو لیا جائے، یا اگر ہر نماز کے لیے جو ہے ایک علیحدہ سے سوٹ رکھ لیا جائے تو بدلنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کہیں شاپنگ پہ جانا ہو یا کسی جگہ کوئی تقریب ہو تو وہاں پر ہم بڑی جناب اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تو پھر نماز کے لیے ایک علیحدہ سے کپڑے رکھ لیں اور نماز کے اوقات کے اندر ان کو بدل لیں، بعد میں پھر اپنے جو کام کاج والے کپڑے ہیں ان کو استعمال کر لیں۔ ایسی بھی صورتحال نہیں تو جہاں پر بچے پیشاب کر دیں اس جگہ کو دھو لیں اور 3 بار دھو لیں اور اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ بھی کر لیں، حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بھائی واٹس ایپ پر پوچھتے ہیں کہ میں رات کو 9-10 بجے سو جاؤں تو 12-1 بجے تک رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو کیا ایسے میں جائز ہوگا کہ میں نماز تہجد، وتر اور ایک دن کی 5 قضا نمازیں ادا کر کے سو جاؤں؟
اور دوبارہ فجر کا ٹائم ہو تو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لوں؟ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ کسی بھی نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے۔ تاہم کوئی مجبوری بن جائے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے، یہ مجبوریاں ہماری ایسے ہی ہیں جناب، بس میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے فلائٹ پکڑنی ہو، کوئی مجبوری درمیان میں حائل نہیں ہوتی۔ ہم نے جناب کسی دعوت میں جانا ہو، مجال ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، چلیں اس سے بڑھ کے ایک اور بات میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کہیں جناب انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ نے، اور مجال ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگر 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو جناب نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ نوکری کے لیے تو بڑی تگ و دو ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں؟ سوچئے گا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تمام کام چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس جناب یہ ایک موبائل فون ہے، یہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کال سنانا۔ آپ نے جناب بڑا کوئی اہم پروگرام کھولا ہوا ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کال آ جائے تو یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے، اپنے مقصد سے یہ بھی ہٹ نہیں رہا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی کام اہمیت کا حامل نہیں ہوتا سوائے نماز پڑھنے کے۔ اس لیے فی الفور نماز کی ادائیگی اوقات مقررہ کے اندر کریں۔ اگر کہیں سستی میں یا کسی وجہ سے، سستی میں تو یاد رکھیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی والا معاملہ تو نہیں، کوئی ایسی مجبوری بن گئی آپ نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر نماز کو قضا کرنا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ نماز فرض ہو جائے تو ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ادا نہ کر لیا جائے یا اس کو قضا نہ کر لیا جائے۔ آپ جناب رات کو نماز عشاء پڑھ کے سو گئے 1 یا 2 بجے، 12 بجے، چلیں 10 بجے کہہ لیتے ہیں، آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، 10 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی تو اب کیا کریں جی؟ نماز تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری بن گئی، بیمار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو علیحدہ بات ہے۔ عام حالات کے اندر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ کی 10 بجے آنکھ کھلی تو آپ نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر نماز فجر جو ہے اس کو آپ ادا کر لیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نماز جو آپ کے ذمہ قضا ہے، جس کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے، قضا کرنی ہے، تو اس کو کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں،